پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، ممکنہ طور پر دیگر خلیجی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ پیش گوئی کی کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر معاہدے کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا۔ یہ ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایسے خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں مددگار ہوں گی۔ اگر جی سی سی میں شامل کوئی دوسرا ملک بھی اشارہ دیتا ہے تو ضرور غور کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک سعودی معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے۔ یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، معاہدہ خطے میں امن و سلامتی لائے گا۔ دوسرے ملک بھی پاکستان اور سعودی عرب جیسا معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن اس بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں گفتگو، کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی ہے۔ معاہدے سے دونوں ممالک بہت خوش ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم تھی۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں نہیں طے پایا، اس میں کئی ماہ لگے۔ ہر مسلمان حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ بدر عبداللطیف نے پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ معاہدے سے پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ چینی ٹیکنالوجی سے 6 بھارتی طیارے مار گرانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان نے لڑاکا طیارے اور ٹیکنالوجی چین سے حاصل کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ ہمیں چین کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کا فائدہ اٹھایا۔ ہم اس شراکت داری کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اقتصادی ترقی نے چین کو عروج پر پہنچا دیا۔ ہم ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو پیش رفت کا حصہ بنیں گے۔ بین الاقوامی برادری خود کو اس ساہ منصوبے سے الگ نہ کرے۔ مغرب کو بھی چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ بننا چاہیے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے مستند شواہد کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا کہ مارکہ حق کے دوران امریکی صدر کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ریاست پاکستان تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے دراندازی کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت پسند کیمپ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ کیمپ پاکستان میں سیکیورٹی داروں اور شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے دراندازی کی متعدد کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں نہیں۔ امید ہے سلامتی کونسل افغانستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تیزی سے کارروائی کرے گی۔ امریکہ کی ایک بار پھر افغانستان میں واپسی کی خواہش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ہم اپنا فوجی اڈہ واپس چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایئر بیس چین کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ قرار دے دیا۔ بولے حماس تمام قیدیوں کو رہا کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے برطانوی موقف سے متفق نہیں۔ دوسری طرف طالبان حکام کا کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔ ٹرمپ کے بیان پر چین کا رد عمل بھی آ گیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ بیجنگ کی پالیسی واضح ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے افغان حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں
اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی. وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا. وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا. پاکستان اور عوام ترقی کے سفر میں آگے بڑھ چکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں تقریب سے خطاب. بولی پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اب نواز شریف کا دور آیا تو روز ایک خوشخبری آتی ہے. سٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے, مہنگائی کنٹرول میں ہے, عالمی ادارے معیشت میں بہتری کو تسلیم کرتے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا ایک وزیر اعظم ہوتا تھا جسے الٹی سیدھی حرکتوں کے باعث جہاز سے اتارا گیا. آج شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے سلامی دی. ایسی عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اللہ کے کرم سے حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی. خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کے 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. امریکی مندوب نے موقف اختیار کیا کہ جنگ بندی قرارداد ناقابل قبول ہے. حماس جنگ بندی چاہتی ہے تو اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. غزہ کو بدترین انسانی المیاں, بھوک اور قحط کا سامنا ہے. فلسطینی نمائندے ریاض منصور کی جنگ بندی قرارداد پر امریکی ویٹو کی شدید مذمت. کہا فلسطینی عوام امریکی فیصلے پر غصے, مایوسی اور بے پناہ افسردگی کا شکار ہے. پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات متحرک. 2 ہفتوں میں متاثرین کو امدادی چیک ملنا شروع ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان. کہا مکمل تباہ گھر کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ اور جزوی متاثرہ گھر کے لیے 5 لاکھ روپے ملیں گے. بڑا جانور بہہ جانے پر 5 لاکھ اور بھیڑ یا بکری والے کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. متاثرین کی بحالی کے لیے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم. سروے فارم, موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرگودھا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا. بھیرا سے سرگودھا تک کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا. بزرگ شہریوں اور طلباء کے لیے سفری سہولت مفت ہوگی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا جلال پور پیروالا کا دورہ. یوسف رضا گیلانی نے M5 موٹر وے کے متاثرہ حصے کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ نے کہا ملتان, مظفر گڑھ اور بہاولپور کے علاقے سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے. متاثرین کے یتیم بچوں کی ہوم سویٹس مکمل کفالت کرے گا. متاثرین کے لیے مزید خیموں اور بنیادی چیزوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو تجویز دی ہے کہ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم دی جائے. یوسف رضا گیلانی نے چک 84M فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا. گجرات اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. شہر کے نشیبی علاقے زیریاب, کھاریاں, لالا موسا, جلال پور جٹا, کنجا اور منگوال میں بھی بارش. سرگودا میں بھی موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیریاب, گلیاں محلے تالاب بن گئے. فیصل آباد میں بھی ابر کرم کھل کر برسا. جھنگ روڈ, شاداپلی, لیاقت آباد, گلفشاں کالونی, ججوالا میں خوب بارش ہوئی. صدر آصف زرداری کی موجودگی میں پاکستان اور چین کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. یادداشتوں میں لائف سٹاک انڈسٹری میں جدت, پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کا قیام اور فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی شامل ہیں. صدر آصف زرداری نے کہا یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ, صنعتی ترقی, برآمدات میں اضافے اور آفات سے نمٹنے کی قومی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی. صدر آصف زرداری اورمچی سے کاشغر پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر کاشغر کے پارٹی سیکرٹری نی جوانگ نے صدر آصف زرداری کا استقبال کیا. غزہ شہر پر قبضہ کے لیے اسرائیل نے ہر حد پار کر دی. زمینی فوجی کارروائی میں بارود سے لدے روبوٹس کا استعمال, پرانی فوجی گاڑیوں کو بارود سے بھر کر
ریموٹ کنٹرول سے رہائشی علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے اور دھماکے سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ 6 روز میں 1100 سے زائد فلسطینی شہید، 6000 زخمی ہو چکے، 150 سے زائد عمارتیں تباہ کر دی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مشرقی حصے پر قبضے کے بعد مغربی علاقوں میں انٹری کر لی۔ تازہ کارروائی میں شیخ رضوان اور تل الحبا میں درجنوں عمارتیں تباہ۔ حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی میجر سمیت 4 فوجی ہلاک۔ اردن کی سرحدی کراسنگ پر فائرنگ سے بھی 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ پر قبضے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے کانفرنس میں کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریل اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ غزہ کی آپس میں تقسیم سے متعلق امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ماہرین کا تیار کردہ منصوبہ پہلے ہی ٹرمپ کے پاس پہنچ چکا۔ جنگ پر بہت زیادہ رقم خرچ کی، غزہ کی زمین فروخت کر کے اسی حساب سے منافع ملنا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ لیوروف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ روسی میڈیا کے مطابق ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہوگی۔ انیس سو 99 کے بعد شام کے کسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ امریکہ۔ شامی وزیر خارجہ اسد الشیبانی تاریخی دورے پر واشنگٹن پہنچے۔ اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتوں میں معیشت کی بحالی اور بین الاقوامی تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال۔ کہا عالمی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر شام کو استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ طالبان کے زیر حراست برطانوی جوڑے کی رہائی پر برطانوی وزارت خارجہ کا خوشی کا اظہار۔ اپنے بیان میں کہا کہ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ پیٹر اور باربی رینالڈز اب افغانستان میں نظر بند نہیں، برطانوی شہریوں کی رہائی کے لیے قطر کے کردار پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔